جنگ کے بادل منڈلانے لگے، ایران پر امریکی فضائی حملوں کا خدشہ، امریکہ ایران کی اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے تمام سفارتی روابط منقطع کر دیے۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، ایران سے متعلق آج کوئی اہم فیصلہ متوقع۔ ٹرمپ ایرانی قیادت کے خلاف کارروائی سے پہلے عوام سے خطاب کریں گے، خطاب آج رات متوقع۔ سیکیورٹی کونسل اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ مشیگن کے لیے روانہ۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی، فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر اور B-52 سمیت کئی امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات اڑان بھری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران میں مظاہرین احتجاج جاری رکھیں اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لیں، مظاہرین کو مدد پہنچنے والی ہے، ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں، ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ امریکی صدر نے ڈیٹرائٹ میں مدد راستے میں ہے کی وضاحت کے سوال پر رپورٹر سے کہا کہ یہ بات آپ کو خود ہی سمجھنا ہوگی۔ ایران میں مظاہروں میں ہلاکتوں سے متعلق سوال کا بھی واضح جواب نہ دیا، شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایران کا سخت رد عمل، ایرانی وزیر دفاع نے کہا دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، کسی نے جارحیت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر دادا نے کہا ہمارے جواب سے دشمن دنگ رہ جائے گا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہماری دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے، امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا، ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں 2000 ہلاکتوں کا انکشاف، رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 15 روزہ ہنگاموں میں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے، روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا، قطر نے بھی ایران امریکہ کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن قرار دے دیے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے مؤثر راستہ ہے، ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز ساتھ رکھیں، ایران کی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی DG-ISPR سے GHQ میں ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ DG-ISPR کا کہنا تھا قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے، مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے، دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچا بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے، محراب و ممبر سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان، نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی، ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، صحافیوں کو دھمکایا گیا، پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا گیا، کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے لیکن سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کاٹا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جو عزت دی گئی اس کی انہوں نے لاج نہیں رکھی۔ ناصر شاہ نے کہا سہیل آفریدی جہاں جا رہے تھے پروٹوکول دیا گیا، پی ٹی آئی سے کہوں گا فروری میں ہڑتال کی کال واپس لیں، کے پی بند کر دیں، لیکن سندھ پنجاب میں زبردستی کریں گے تو رد عمل آتا ہے۔ سہیل آفریدی کو بین الاقوامی سرحد کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھانے کے دوسرے طریقے آتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارا نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد سے متعلق گمراہ کن بیانیہ مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے، مغربی اور مشرقی پنجاب کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے، کسی کو مسئلہ نہیں، ڈیورنٹ لائن نامی کوئی چیز نہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ دہشت گردی ناسور ہے، دہشت گردوں کے لیے کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ واضح الفاظ میں کہتے ہیں ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارے دہشت گرد سمجھتے ہیں ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف سرگرم تنظیمیں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ، چین کا J-10C طیارے کی کامیابی کا پہلا اعلان۔ چین کی قومی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی صنعت کے مطابق J-10CE نے مئی 2025 میں اپنی پہلی عملی جنگی کامیابی حاصل کی، فضائی لڑائی میں حریف طیاروں کو مار گرایا، خود نقصان سے محفوظ رہے۔ J-10C جدید ریڈار اور ہتھیاروں سے لیس ہے، یہ مکمل طور پر چین میں تیار کردہ آل ویدر سنگل انجن اور سنگل سیٹ ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو فضائی برتری، انٹرسیپشن اور مختلف قسم کے حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے یہ جنگی کامیابی طیارے کی عملی افادیت کا واضح ثبوت ہے۔ پاک افواج نے مئی کی جھڑپ میں رافیل سمیت بھارت کے کئی طیارے مار گرائے۔ جمعرات تک ہمارے اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا، کاغذات جمع کرا دی، آج تصدیق ہو جائے گی۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ پی ٹی آئی کے وفد نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق دستاویزات اسپیکر آفس کو فراہم کی۔ اسد کیسر نے کہا امید ہے اپوزیشن لیڈر کے تقرر میں مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کا اسپیکر ایاز صادق کو خط لکھا، اپوزیشن کی اکثریت محمود اچکزئی کو متفقہ طور پر قائد حزب اختلاف نامزد کر چکی ہے۔ رولز آف پروسیجر کے تحت اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ بلگیری سیٹ بشرا بی بی کے پاس نہیں، ان سے ایک خاتون وہ سیٹ لے اڑی، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جس خاتون کے پاس وہ سیٹ ہے ان کا بانی سے قریبی تعلق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مشال یوسف زئی نے شیر افضل مروت کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر اور بحرینی وزیر خارجہ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت بحرین کے فرمانروا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات کریں گے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر دفتر میں استقبالیہ سے خطاب بھی کریں گے۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے مراکش کے سرکاری دورے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ یادداشت دفاعی سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ فریقین کا امن، استحکام، تعاون کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر دفاع کی مراکش کی نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ عبداللطیف مودی سے ملاقات۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مراکشی وزیر دفاع کو پاکستانی فٹ بال کا تحفہ بھی پیش کیا۔